بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ بہت بڑے عظیم فارسی صوفی بزرگ حضرت یزید بسطامی رحمۃ اللہ بسطام کے لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ بغداد کے پاس ہی آپ کی رہائش تھی۔ لوگوں کی اصلاح کرتے، تبلیغ دین کرتے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، اور لوگ آپ کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ وہاں پر اسی محلے کے کونے میں فحاشہ عورت آ کر رہنے لگی، جو کہ بڑی بدکار تھی۔ لوگوں کا دین ایمان برباد کرنے لگی، لوگوں کو بہکانے لگی، اپنی اداؤں سے لوگوں کو اپنی طرف لانے لگی۔ ہر رات اس کے پاس گاہکوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ کوئی رات ایسی نہ تھی جب لوگ اس کے پاس جاتے نہ ہوں۔ بے حد خوبصورت تھی۔ لوگوں کے بہلانے کے اسے بہت طریقے آتے تھے، اور وہاں پر رہنے والے جو اچھے لوگ تھے وہ یزید بسطامی رحمۃ اللہ کے مرید تھے، عقیدت مند تھے۔ انہوں نے آپ کے پاس آ کر گزارش کی کہ حضور، آپ کا شہر لٹ رہا ہے، جس شہر کو آپ نے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد کیا تھا۔ اب اس شہر میں ایک فحاشہ اور بدکار عورت آ گئی ہے، جو لوگوں کو دین ایمان سے بھٹکا رہی ہے، لوگوں کے دین کو خراب کر رہی ہے، لوگوں کو شیطانی راستے پر لے کر جا رہی ہے۔ کچھ کیجئے خدارا، کچھ کیجئے۔ آپ نے جب پورا ماجرا سن لیا تو کہانی سننے کے بعد کہا، اس کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے آپ کو اس کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اسی محلے کے ایک کونے میں وہ رہتی ہے۔ آپ نے جائے نماز لی اور تسبیح لی، اور اس فحاشہ عورت کے گھر کے سامنے آپ جائے نماز پر بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھ کر آپ نے نفل نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ مگن ہو گئے، تسبیحات پڑھتے رہے۔ جو بھی گاہک آتا آپ کو وہاں بیٹھے دیکھ کر وہاں سے گزر جاتا۔ اتنی شرم ہر کسی میں ہی تھی۔ لوگ آپ کا بے حد عزت اور احترام کرتے تھے۔ اب فحاشہ عورت رات بھر انتظار کرتی کہ کوئی گاہک کیوں نہیں آ رہا، ایسا کیا ہوا ہے کہ کوئی میرے گھر کا راستہ ہی بھول گیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت پریشان تھی، اپنا پیٹ کیسے پالوں گی، میرا کام کیسے چلے گا اگر لوگ نہیں آئیں گے، یہ سوچ کر اس نے کھڑکی کھولی اور نیچے جھانک کر دیکھا۔ ایک بابا زمین پر ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کو بہت غصہ آیا۔ نیچے اتری اور کہنے لگی، اے بابا، یہ جگہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ناکافی ہے، آپ دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں۔ میرے گھر کے سامنے آپ نے کیوں ڈیرا ڈال لیا ہے؟ پھر کہنے لگی، آپ کو یہ گلی اور میرا گھر ہی ملا تھا، راستہ روک کر آپ بیٹھ گئے ہیں، کتنی مشکل میں مجھے ڈال دیا ہے۔ آپ فرمانے لگے، کیا مشکل پیش آئی ہے تجھے؟ بتا، ہم تیری مشکل آسان کرتے ہیں۔ کہنے لگی، میرے گھر کے سامنے آپ نے جائے نماز بچھا لی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی اور جگہ آپ کو ملی نہیں، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں مشکلات کا شکار ہوں، کیا آپ میری مشکل کو آسان کرو گے؟ آپ کی وجہ سے آج میرے گھر کوئی گاہک نہیں آ رہا۔ تو کہنے لگے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جس نے بھی تمہیں یہاں عبادت کرتے دیکھا پلٹ گیا۔ اس نے کہا، آپ نے تو میرا کاروبار تباہ کر دیا، آپ نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا، اب میں کس طرح پیسے کماؤں گی؟ کہنے لگے، تیرے پاس کوئی گاہک نہیں آئے گا، آج تیرا گاہک میں ہوں، بتا ایک رات کی کیا قیمت لیتی ہے تو؟ اس عورت کو بہت حیرت ہوئی کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، مشغول تھے، اور آج رات یہ میرے ساتھ گناہ کے کام میں مبتلا رہیں گے، اور آج رات میرے ساتھ گزاریں گے۔ اس نے قیمت بتا دی۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ اس کے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہوئے حیرت سے منہ کھولے ہوئے استغفار پڑھنے لگے۔ آپ اس کے گھر میں داخل ہو گئے، جائزہ لینے لگے۔ اس عورت سے کہا، آج رات کہ ہم نے تجھے قیمت ادا کی ہے، اب تو وہی کرے گی جو ہم کہیں گے۔
اس نے کہا بالکل، آج رات کی میں نے قیمت لی ہے اور اپنے کام میں بہت دیانتدار ہوں۔ انہوں نے کہا جا اب پاک ہو کر پاک کپڑے پہن کر آ۔ وہ عورت گئی اور نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر آ گئی۔ آپ نے فرمایا اب نماز کی نیت باندھ اور نماز پڑھ۔ وہ کہنے لگی اللہ کے نیک بندے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آپ مجھ سے کیا کام لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارا معاملہ طے ہو چکا ہے، میں تیری قیمت دے چکا ہوں، تو بھی کہہ چکی ہے کہ وہی کام کرو گی جو میں کہوں گا۔ لیکن اس عورت نے کہا لوگ تو دوسرا کام کرتے ہیں، آپ مجھے نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں جو کہوں گا تجھے کرنا ہے، لیکن مجھے تو نماز پڑھنا نہیں آتی، کبھی نماز نہیں پڑھی اور نہ کبھی زندگی میں سجدہ کیا ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں پڑھتا، تم میرے پیچھے پڑھتی جا۔ آپ نے نماز کی نیت باندھی، وہ بھی لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے آپ کی طرح نماز پڑھی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں گئی۔ حضرت بسطامی سجدے میں جاتے ہی رونے لگ گئے، تڑپ کر رونے لگے اور دعا فرمائی اے اللہ، اے میرے رب، یہاں تک اس کو عورت کو لانا میرا کام تھا، اب دل بدلنا تیرا کام ہے۔ میں نے اس کو تیرے سامنے جھکا کر اپنا کام پورا کیا ہے، اب آگے تو جانے اور تیرا کام۔ آپ دعا کرتے جا رہے تھے اے اللہ، اس بدکاری کے کام کو یہ چھوڑ دے، اس کو اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ، میں تیرے پاس اس کو لایا ہوں، اب تو اس کو اپنے قریب کر لے۔ سلام پھیر کر جب باپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت تھی ہی نہیں، کیونکہ جب اس نے سجدہ کیا تو وہ حاشا تھی، اور جب اس نے سر اٹھایا تو وہ اللہ والی بن گئی۔ وہ اللہ والی بن گئی، لیکن اس کے بعد وہ شہر میں کسی کو نظر نہیں آئی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ آپ مراقبے میں تھے، ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی، آپ کو ندا آئی کہ اے ہمارے ایک نیک بندی فلاں جنگل میں ہے، آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ جنگل کا پتہ کیا، آپ وہاں جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، یہ تو وہی اللہ کی نیک بندی ہے جس نے صرف ایک سجدہ کیا تھا، توبہ کی تو صرف ایک سجدے نے اس کی دنیا بدل دی اور وہ اللہ والی بن گئی۔ وہ جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے غم اور پریشانی سے بچا کر اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت یزید بسطامی کی اور زیادہ عزت بڑھ گئی، کیونکہ آپ نے ہی اس سے اللہ کو سجدہ کروایا تھا، جس سے اس کی دنیا بدل گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ گار سے نفرت نہ کریں، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کریں، کیونکہ کسی بھی وقت اس کا ایک سجدہ اس کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، کسی وقت اس کا ایک آہ اور ایک آنسو اس کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، اسے فرش سے اٹھا کر اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتا ہے، اس کی دنیا بدل سکتی ہے، اس کا ذہن بدل سکتا ہے، اس کا مقام بدل سکتا ہے، اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس کی دنیا بدل سکتی ہے، اس کی آخرت بدل سکتی ہے، اسے پستی سے اٹھا کر اعلیٰ مقام دلایا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں۔ پتہ نہیں کس وقت منہ سے نکلا ہوا دعا کا ایک لفظ اور آنکھ سے گرا ہوا پانی کا ایک قطرہ اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا اور سانسوں نے اجازت فرمائی تو آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔